کوئٹہ سے ہمارے والد نے ہمیں ہماری والدہ کے کہنے پر اور ہمارے والد کے بعض پروگراموں کو پیش نظر رکھ کے ہمیں یہاں منتقل کیا، کہا جاؤ پھر بھائی کے پاس آئے۔ تو ہم وہاں فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے کوئٹہ میں، کیونکہ کوئٹہ سے میٹرک ہم نے کوئٹہ سے کیا تھا، پھر گورنمنٹ کالج کوئٹہ ہی میں پڑھا، میٹرک سنڈے ون ہائی اسکول سے، اور پھر کوئٹہ کے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ لیکن ہمارے والد کہتے تھے کہ یا تو مکتب میں کام کرو یا ٹھیک سے پڑھو لکھو، یہ ہر وقت فٹ بال کھیلنا، ہم وقت سارا دن، یہ کون سا طریقہ کار ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی میری صحبت میں خرابی ہو گئی ہے۔ پھر وہ میری شادی بھی کرنا چاہتے تھے، ہمارے خاندان کی بچی کو یہاں لے آئے تھے قائم گنج سے شادی کے لیے، تو وہ چاہتے تھے شادی ہو جائے۔ اس موقع پر ہماری والدہ نے ایک دن ہمیں سمجھایا کہ بیٹا شادی تو ہو جائے گی، اور ہر نوجوان کو شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون پڑھائے گا، کون لکھائے گا، کون ان کی تربیت کرے گا؟ تم تو سارا دن فٹ بال لے کے بھاگے پھرتے ہو، تم نے ابھی اپنی تعلیم میں مکمل نہیں کی ہے۔ لہٰذا میری ایڈوائس یہ ہے، انہوں نے کہا، یہ میرا مشورہ تمہیں ہے، میں یہ نہیں کہتے کہ اپنے والد کی خود کو حکم عدولی کرو، لیکن خاموشی سے یہاں سے کراچی منتقل ہو جاؤ، اور میں ان کو سمجھاؤں گی تمہارے ابا کو کہ بھئی میں نے اسے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، سمجھا بجھا کے، تعلیم بہت ضروری تھی اور اس لیے میں نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ اس طرح ہم کراچی منتقل ہو گئے، 56 میں کراچی۔ سیکنڈ ایئر میں اپنا داخلہ بھی لے لیا ایس ایم کالج میں۔ منہاج صاحب نے ہمارا امتحان لیا اور کہا کہ یہ تو تم تو بالکل ہی نالائق، اس لیے فرسٹ ایئر سے داخلہ لو۔ تو ہمیں فرسٹ ایئر سے داخل کرا دیے گئے، جو بات ہمیں زیادہ اچھی نہیں لگی، اور یہ کہ ان کی شام کے وقت گھر جلدی آیا کرو، کہاں رہتے ہو، بتایا کرو کہ کالج کا رزلٹ کیسا آ رہا ہے تمہارا، بتایا کرو کہ تم باقی وقت پہ کیا مصروفیات ہیں تمہاری۔ تو وہ معلوم نہیں، باتیں تو صحیح ہیں لیکن اس وقت ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہم سے کوئی ڈیٹیل پوچھے کہ بھئی کہاں گھومتے ہو، کہاں پھرتے ہو، کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ جب کراچی میں ایس ایم کالج میں داخلہ لیا، اس وقت نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن موجود تھی اور بڑی مؤثر تنظیم تھی، سارے کالجوں کے اندر میرے خیال سب سے مضبوط ایک تنظیم تھی، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں طالب علم اس میں ہوا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں کہ اس کے جو رہنما ہوتے تھے وہ عوام دوست ہوتے تھے، لیکن پڑھائی لکھائی میں بھی بے شمار گولڈ میڈلسٹ اس نے اپنے زمانے میں پیدا کیے تھے۔ لیکن یہ تحریک عام طور پہ ایک تو میں کہوں گا کہ قوم پرست نوجوان تھے اس تنظیم میں، اور لبرل اور ڈیموکریٹک لوگ ہوا کرتے تھے اس تنظیم میں، اور ساتھ میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ بھی خاصی تعداد میں اس تنظیم میں موجود تھے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اپنے کالج میں ہمارے جو نوجوان دوست تھے، ان کے اندر بہت سے این ایس ایس سے تعلق رکھتے تھے، اور ہمارے جیسے واحد بشیر ہے، وہ وہاں پڑھتے تھے، ان کا این ایس ایس سے بہت تعلق تھا۔ جیسے آغا محمد جعفر ہیں، جو حمزہ بانو رضوی کے بھائی تھے، وہ ان کا گھر بالکل سامنے ہی تھا، تو ہر وقت وہ پہنچ جاتے تھے اور گپ شپ لگایا کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں بڑا سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بھی اپنی بات بتاؤں کہ جمعیت الطلباء والوں نے بھی ہم سے کانٹیکٹ بڑھا لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیبیٹ جب پہلی کالج کی نیشنل ڈیبیٹ ہوئی تو اس میں ہمیں ایوارڈ ملا تھا، اور ہم یعنی کالج کے کا کلر ہمیں دیا گیا تھا کہ بہترین اسپیکر کا، تو ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی تنظیم میں آ جائیں۔ جمعیت طلباء بھی کا وہاں ابھی بھی وہ آفس ہے ان کا قریب میں ایس ایم کالج کے، تو انہوں نے بھی بلایا کئی دفعہ، تو ہم ان سے ملے بھی، ان سے پوچھا بھی۔
تو میں نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنی نو ہاؤ مجھے تھی اور فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس کے لیے نکلتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں؟ تو آپ چونکہ لڑکوں سے بات کریں تو آپ تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹرائک جو ہے یہ بڑی غیر اسلامی فعل ہے، اور تحریکیں چلانا یہ ہے بس آپ پڑھا کریں اور یا 5 وقتہ نماز پڑھیں۔ یہ تو ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ نماز روزہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اگر لوگوں کے لیے، لیکن NSF والی تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم غلط ہے، ہمارے یہاں تو طبقاتی نظام تعلیم ہے، ہمارے یہاں عام آدمی کے بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ اول تو وہ پرائمری اسکول میں ہی دیہات میں ہے تو فارغ ہو جاتا ہے، ماں باپ کا ہاتھ بٹانے چلا جاتا ہے، اگر اکا دکا کوئی نکل آئے تو ثانوی اسکول سے اس کا چھانٹی ہو جاتی ہے، اور جو اوپر پہنچ بھی جائے کوئی 1-2 تو وہ اکا دکا ہی ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہاں تو کوئی وہی نہیں ہے۔ تو آپ کیوں نہیں ایک کرتے ہیں؟ NSF والے تو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں دیا۔ تو ہمیں ان لڑکوں کی جو وہاں لیفٹ سے تعلق رکھتے تھے زیادہ تر، اور نیشنلسٹ تھے، قوم پرست تھے، اور ان کا ایک سوچ سمجھ تھی سیاست کے بارے میں، سماج، کیونکہ یہ وہ نوجوان تھے جو شجر ممنوعہ نہیں سمجھتے تھے سیاست کو۔ تو اس طرح ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ایک دن انہوں نے ہمیں بلایا، ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا گارڈن ہوتا تھا جو آج بھی ایس ایم آرٹس کالج کے پشت پر ایک بہت بڑا گارڈن ہے۔ انہوں نے کہا ساتھی آج وہاں آئیے گا، آپس میں بات چیت کریں گے۔ تو ساتھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور ساتھیوں نے ایک دم سے کسی آدمی کا نام پہلے آیا کہ وہ یونٹ سیکرٹری ہوں گے، بہت منع کیا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے کھیل کود کا شوق ہے، میں بہت زیادہ ڈسپلن میں نہیں رہ سکتا، میں ڈسپلن توڑ شخص ہوں، سب نا، تو یہ آپ کیوں ذمہ داری مجھے لا رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، اور سب نے منظور کیا، اور یوں ہم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے یونٹ سیکرٹری بن گئے۔ 57 کی بات ہے، 57 کی بات ہے کہ ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کر لی۔ 8 جنوری موومنٹ کی ہمارے یہاں بڑا احترام تھا، اور ہر سال 8 جنوری موومنٹ پہ DJ کالج میں مرکز ہوتا تھا، جہاں 8 جنوری موومنٹ پورے کالجوں کے سارے کراچی کے وہ وہاں جمع ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھیں، اور 8 جنوری موومنٹ کو عہد کیا جاتا تھا کہ دوبارہ ہم اسی راہ پر چلیں گے جس راہ پر ہمارے 8 جنوری 53 کے نوجوانوں نے شہادت دی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا عہد ہوتا تھا، تو ہم نے بڑی معلومات کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہے 8 جنوری اور کیوں ہوا تھا۔ NSF سے پہلے طالب علموں کی تحریک، جو لیفٹ کے طالب علم تھے یا نیشنلسٹ طالب علم تھے یا لبرل اور ڈیموکریٹ تھے، یا اور زیادہ الفاظ میں آپ کر لیں، اینٹی امپیریلسٹ تھے، اینٹی فیوڈل تھے، اینٹی کیپٹلسٹ تھے، ویلفیئر اسٹیٹ میں بلیف کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ ان طالب علموں کی تنظیم تھی۔ ہم نے اور تحقیق کی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ تحریک پاکستان میں طالب علموں کا بڑا اہم رول تھا، اور قائد اعظم نے کہا تھا گاؤں گاؤں جاؤ، شہر شہر جاؤ اور تحریک پاکستان کو کامیاب کرو۔ تو جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد نوجوانوں میں مسلم لیگ تو چلی گئی حکومت کے اندر، اپوزیشن میں کوئی اتنی طاقتور پارٹی تھی نہیں، اور ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلا تھا مسلم لیگ کے پاور میں جانے کے بعد، اس کو نوجوانوں نے ابتدائی دور میں بھرا، اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو تصور پاکستان تھا وہ تو یہ تھا کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ریاست ہوگا، پاکستان میں جمہوریت ہوگی، پاکستان میں جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام ختم کر دیا جائے گا، یہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ
ہوگی جہاں ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام اور اس کی محنت کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا، اور یہ کہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہوگا، ہر بچے کو، کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، سب کے ساتھ وہ علاج، اگر اس کے ماں باپ بیمار ہیں تو انہیں علاج مل سکے، اگر وہ مکان نہیں ہے ان کے پاس تو انہیں مکان مل سکے. یعنی وہ ایک ظلم اور استحصال سے آزاد معاشرہ ہوگا، کہ جمہوری معاشرہ جہاں قانون کی، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ تصور نوجوانوں میں تھا، لیکن افسوس کہ انہیں جو کچھ پاکستان نظر آیا وہ تو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی اس خطے میں کوئی سامراج کا بنایا جا رہا ہے اسے پاکستان کو، اور ان کا یہ تصور کہ یہ ایک آزاد ریاست ہوگا بالکل شٹر ہونا شروع ہوا. وہ دیکھتے تھے وہی جاگیرداری ہے، وہی استحصال ہے، وہی جبر ہے، وہی طبقاتی نظام تعلیم ہے، وہی غریب کو روزگار نہیں ملتا، وہی مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے. نوجوانوں میں غصہ تھا، اس کے خلاف تھے، وہ اس ناانصافی کو برا سمجھتے تھے. ایک تو یہ بات موجود تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اس تنظیم میں طالب علم کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہ معاشرے کو سمجھتے تھے، سیاست کو سمجھتے تھے، اور چیزوں کو یہ جانتے تھے اس زمانے کے کہ بھئی کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے.